بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر آخر حجت تک وصیت کا متصل ہونا اور زمین کا قیامت تک حجت خدا سے خالی نہ ہونا۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، میں سید الانبیاء اور بہترین پیغمبر ہوں اور میرا وصی سید و اشرف و اوصیاء پیغمبران ہے، اور میرے اوصیاء بھی سرداران اوصیاء پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ ان کے لیے شائستہ وصی مقرر فرمائے، تو اللہ نے ان کو وحی فرمائی، میں نے پیغمبروں کو رسالت کے اعزاز سے نوازا ہے اور اپنی مخلوق کی آزمائش کی تو ان میں سے نیک لوگوں کو پیغمبروں کا وصی قرار دیا۔ اے آدم، تم شیش کو وصیت کرو، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیبت اللہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنا وصی قرار دیا۔ شیش علیہ السلام نے اپنے فرزند شبان کو وصیت کی جو نزلہ حوریہ کے بدن سے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہشت سے بھیجا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو شیش علیہ السلام سے تجویز فرمایا تھا۔ شعبان نے اپنے بیٹے مجلس کو وصیت کی۔ مجلس نے محقوق کو، اور محوق نے غشمیشہ کو، انہوں نے اخنو کو، جو ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ناخور کو وصیت کی۔ ناخور نے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو وصیت کی۔ سام نے اسامیر کو۔ اسامیر نے بریاشا کو۔ بریاشاک نے یافس کو۔ یافس نے برا کو۔ انہوں نے حفصیہ کو وصیت کی۔ حفصیہ نے عمران کو، اور عمران نے ان وصیتوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بشریہ کو۔ بشریہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو، اور یوشع نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو۔ آصف بن برقیہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو وصیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمون ابن حمون صفا کو، اور شمون نے یحییٰ بن زکریا کو۔ یحییٰ نے منذر کو۔ منذر نے سلیمہ کو۔ سلیمہ نے بردہ کو وصیت کی۔ پس حضور اکرم نے فرمایا کہ بردہ نے ان وصیتوں کو مجھے تفویض کیا، اور اے علی ابن ابی طالب، میں تم کو سپرد کرتا ہوں، اور تم اپنے وصی کو تفویض کرو، اور تمہارا وصی تمہارے ان وصیوں کو سپرد کر دے گا، جو تمہارے فرزندوں میں سے ایک کے بعد دوسرے ہوں گے، یہاں تک کہ تمہارے بعد یہ سلسلہ بہترین اہل زمین تک پہنچے گا، جو آخری امام ہوگا، اور لوگ تمہارے بارے میں شدید اختلاف کریں گے۔ جو شخص میری امت میں سے تمہارے وصی ہونے کے اعتقاد پر قائم رہے گا، ایسے ہے جیسے کہ میرے ساتھ قائم رہا، اور جو شخص تم سے الگ رہے گا اور تمہاری اطاعت نہ کرے گا، وہ نار جہنم میں ہوگا، جو کافروں کی جگہ ہے۔ نمبر 2، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اس درخت ممنوعہ کے پاس نہ جائیں، لیکن وہ گئے اور اس درخت میں سے کھایا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ خدا نے ان کو زمین پر بھیجا تو حابیل اور ان کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور قابیل اور اس کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل مویشیوں کے مالک تھے اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے ایک نہایت عمدہ گوسفند کی قربانی کی، اور قابیل نے، جو کہ اپنی زراعت سے بے خبر رہتا تھا، وہ معمولی بالیاں جو کہ پاک اور صاف نہ تھیں قربانی کے لیے پیش کیں۔ اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے 2 بیٹوں کا، جب دونوں نے قربانی پیش کی اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔
اس زمانے میں جب قربانی قبول ہوتی تھی تو ایک آگ پیدا ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ پس قابیل نے آتش کدہ بنایا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کے لیے گھر بنایا اور کہا میں اس آگ کی پرستش کروں گا تاکہ میری قربانی قبول کرے۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تیری قبول نہیں ہوئی۔ اگر تو اس کو زندہ چھوڑے گا تو اس کے فرزند پیدا ہوں گے جو تیرے فرزندوں پر اس بارے میں فخر کریں گے۔ یہ سن کر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ پھر جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، آپ نے مجھ کو اس کی حفاظت کے لیے نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو حابیل کو مقتول پایا۔ فرمایا اے زمین تجھ پر لعنت ہو کیونکہ تو نے خون حابیل کو قبول کر لیا۔ پھر 40 شب و روز روتے رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ ایک فرزند عطا کرے۔ چنانچہ ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہیبت اللہ رکھا کیونکہ اللہ نے ان کو سوال کے عوض عطا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس فرزند کو بہت چاہتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی نبوت تمام ہوئی اور ان کی عمر کا آخری زمانہ آیا تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم تمہاری نبوت ختم ہوئی اور تمہاری عمر کے ایام پورے ہو چکے، البتہ وہ اسرار جو ایمان اسم اعظم میراث علم اور آثار پیغمبری کے تمہارے پاس ہیں منقطع نہیں کروں گا اور کبھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑوں گا اور اس میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا جس کے ذریعے سے لوگ میرے دین اور طریقے اطاعت و عبادت کو پہچانیں گے، جس سے ہر اس شخص کی نجات ہوگی جو تمہاری اور نوح کی اولاد سے ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو خدا اس کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ تھا جو سب کے سب انبیاء تھے۔ حضرت آدم نے ہیبت اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی کہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ طوفان سے نجات پائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ہیبت اللہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام یا دوسرے فرشتوں کو دیکھو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ میرے باپ نے تم سے بہشت کے میووں میں سے ایک ہدیہ طلب کیا ہے۔ ہیبت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ہیبت اللہ تمہارے پدر نے عالم قدس کی طرف رحلت فرمائی اور میں ان پر نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ ہیبت اللہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ہیبت اللہ کو غسل میت کی تعلیم دی۔ ہیبت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔ جب نماز کا موقع آیا تو ہیبت اللہ نے کہا اے جبرائیل سامنے کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز اجنان پڑھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ہیبت اللہ چونکہ خدا نے ہم کو حکم دیا تھا کہ آپ کے والد کو بہشت میں سجدہ کریں، لہٰذا ہم کو مناسب نہیں کہ ان کے کسی فرزند کی امامت کریں۔ پھر ہیبت اللہ آگے کھڑے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام پر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پیچھے ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 30 تکبیریں کہیں۔ پھر خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 25 تکبیریں فرزندان آدم کے لیے کم کر دو، لہٰذا 5 تکبیریں سنت ہیں اور رسول خدا نے اہل بدر پر 7 اور 9 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ جب ہیبت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا تو قابیل ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ہیبت اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ آدم نے تم کو اس علم سے مخصوص کیا ہے جس سے مجھ کو محروم کر دیا تھا، اور وہ وہی علم ہے جس کے ذریعے تمہارے بھائی حابیل نے دعا کی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میں نے اسی لیے اس کو مار ڈالا کہ اس کی اولاد پیدا نہ ہو جو میرے فرزندوں پر فخر کرے اور کہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی، اور تم اس کے فرزند ہو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور اگر تم مجھ پر وہ علم ظاہر نہ کرو گے جس سے تمہارے باپ نے تم کو مخصوص کیا ہے تو میں تم کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا۔ پس ہیبت اللہ اور ان کے فرزند جو کچھ ان کے پاس علم اور ایمان اور اسم اعظم اور میراث اور آثار علم تھے انہیں پوشیدہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام معبوس ہوئے اور وصیت ہیبت اللہ ظاہر ہوئی تو اس زمانے کے لوگوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی ہے تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق و اطاعت کی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ہیبت اللہ کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس وصیت کو ہر سال کے شروع میں سب دیکھا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں۔ وہ دن ان کے لیے عہد کا دن ہوگا، لہٰذا وہ لوگ اس وصیت کو دیکھا کرتے اور عہد لیا کرتے تھے۔ یہی سنت ہر نبی کی وصیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جاری رہی، اور ہر نوح علیہ السلام کو لوگوں نے اسی علم کے ذریعے سے پہچانا جو ان کے پاس تھا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 25، سورہ مومنون آیت نمبر 23۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، اسی سبب سے ان کا ذکر قرآن مجید میں مخفی رکھا گیا ہے اور ان کا نام نہیں لیا گیا، اور کچھ پیغمبر ایسے تھے جو اپنے کو ظاہر کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 164۔ اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کے احوال ہم نے سنائے تجھ کو اس سے پہلے، اور ایسے رسول بھی ہوئے جن کے احوال نہیں سنائے تجھ کو، جن کا نام نہیں لیا گیا وہ پوشیدہ رہے، اور جن کا نام لیا گیا وہ بظاہر مبعوث تھے۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، ان کی پیغمبری میں کوئی شریک نہ تھا، لیکن وہ مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں پر جو تکذیب کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان پیغمبروں کی بھی تکذیب کی جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان گزرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شعراء آیت نمبر 105۔ جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ختم ہوئی اور ان کا زمانہ تمام ہوا تو خدا نے وحی کی کہ اے نوح، اب تم اس میں اعظم میراث علم اور آثار نبوت اپنے بعد اپنی ذریت میں سے سام کو دے دو، جس طرح ان چیزوں کو میں نے نبیوں کے خاندانوں سے منقطع نہیں کیا ہے جو تمہارے اور آدم کے درمیان ہوئے ہیں، اور ہرگز زمین کو خالی نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ اس میں کوئی عالم رہے جس سے میرا دین اور عبادت کا طریقہ لوگ سمجھیں، جو ان لوگوں کی نجات کا سبب ہو جو ایک نبی کی موت کے وقت سے دوسرے نبی کے مبعوث ہونے تک پیدا ہوتے ہیں۔ سام کے بعد ہود علیہ السلام نبی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان بعض مخفی پیغمبر تھے اور بعض ظاہراً مبعوث تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام ہود ہوگا، وہ اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دے گا اور وہ اس کی تکذیب کرے گی، تو خدا اس قوم کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کرے گا، لہذا تم میں سے جو شخص اس کے زمانے تک رہے اس کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کے عذاب سے نجات دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو حکم دیا کہ اس وصیت کو ہر سال کے آغاز میں روزے عید ملاحظہ کیا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں۔ جب خدا نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تو لوگوں نے علم و ایمان میراث علم اس میں اکبر اور آثار علم نبوت میں ان کو اسی خبر کے مطابق پایا جو ان کے باپ نوح علیہ السلام نے دی تھی، تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی اور عذاب خدا سے نجات پائی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، پھر فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 123 اور 124۔ جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کے بھائی ہود نے کیا تم ڈرتے نہیں، اور فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی، پھر فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 85۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے فرزند عطا کیے اور ہر ایک کی ہدایت کی اور بعض کی پہلے ہدایت کی تاکہ نبوت کو ان کے اہل بیت میں قرار دیں، تو پیغمبروں کی ذریت سے وہ لوگ معمور ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیشتر تھے۔ ہود اور ابراہیم کے درمیان 10 انبیاء تھے اور قول عز و جل ہے سورہ ہود آیت نمبر 89۔ اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26۔ پس لوط ان ابراہیم پر ایمان لائے اور کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اور ابراہیم کا قول سورہ ضافات آیت نمبر 99۔ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں پس وہی ہدایت فرمائے گا، اور قول عز و جل
سورہ عنکبوت آیت نمبر 16، اور جب ابراہیم نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پس یہ سنت الہی تھی کہ ہر مشہور نبی کے درمیان 10، 9 یا 8 پشت کا فاصلہ تھا، جو سب کے سب پیغمبر ہوتے تھے، اور ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے مابعوث ہونے کی خبر اور اپنے اوصیاء کو اس وصیت پر عہد کرتے رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یوسف کے بعد ان کے بھائی کے فرزندوں میں جاری ہوا، اس بات سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تک ختم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 10 پیغمبر گزرے، پھر اللہ نے ان کو فرعون و حامان و قارون کی طرف بھیجا، پھر اللہ نے ہر امت کی طرف پے در پے نبیوں کو بھیجا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 44، جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس ہم نے بھی ایک کو دوسرے کے قدم بہ قدم کر دیا اور ان کو قصہ کہانی بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل کا زمانہ آیا جنہوں نے ایک روز میں 2، 3، 4 نبیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 70 پیغمبر مار ڈالے جاتے تھے، اور بازار قتل صبح سے شام تک گرم رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت محمد کے بارے میں بشارت دی، اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 10 انبیاء ہوئے۔ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور ان کے فتح تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ پس برابر پیغمبران خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دیتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157، ان کے پاس توریت اور انجیل میں ہے جو ان کو نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی حکایت کی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6، انہوں نے اس رسول کی بشارت دی جو ان کے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ غرض حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم کے بارے میں بشارت دی، جیسا کہ بعض نبیوں نے بعض نبیوں کی بشارت دی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ جب حضور اکرم کا زمانہ ختم ہوا اور آپ کی آخری عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے محمد، تمہاری نبوت قائم ہوئی اور تمہاری عمر مکمل ہوئی، اب تم ان تمام علم و ایمان و اسم اکبر اور میراث علم اور آثار علم نبوت کو علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دو، کیونکہ میں ان چیزوں کو تمہارے بعد تمہارے فرزندوں سے قطع نہ کروں گا، جس طرح ان نبیوں کے خانوادوں سے قطع نہیں کیا جو تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے درمیان تھے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34، بے شک اللہ نے پسند کیا آدم اور نوح کو اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، پس خدا نے علم کو جہل نہیں قرار دیا ہے، اور اپنے امور دین کو کسی ملک مقرب اور کسی پیغمبر مرسل پر کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ ملائکہ میں سے ایک رسول کو ان باتوں کا حکم دے کر جن کو وہ پسند کرتا ہے اور ان باتوں سے منع کر کے جن کو پسند نہیں کرتا اپنے پیغمبروں کی طرف بھیجا، اور اس پیغمبر کو اسی ملک کے ذریعے علم گزشتہ اور علم آئندہ سے خبردار کرتا رہا۔ پس اس علم کو انبیاء اور برگزیدہ لوگوں نے اپنے باپ داداؤں اور بھائیوں سے سیکھا جو برگزیدہ ذریت سے تھے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 54، سو ہم نے تو دیے ہیں ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت۔ کتاب سے مراد پیغمبری اور حکمت سے مراد یہ کہ وہ لوگ حکیم اور دانا اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور پیغمبر ہیں اور سب کے سب اسی ذریت سے ہیں جن میں بعض کو بعض سے برگزیدہ کیا ہے، اور جن میں اللہ نے پیغمبر قرار دیا ہے، اور ان میں نیک عاقبت اور عہد کی حفاظت کرنے والوں کو مقرر کر رکھا ہے یہاں تک کہ دنیا ختم ہو۔ پس وہ لوگ دانا اور داعیے امر خداوندی اور علم الہی کے استنباط کرنے والے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس فضیلت کا بیان جسے خدا نے قرار دیا ہے۔
نبیوں، رسولوں، حکیموں، ہادیان برحق اور خلفاء میں جو اس کے والیان امر اور اس کے علم کے استخراج کرنے والے اور اہل آثار علم اللہ ہیں۔ اس ذریت سے جو بعض برگزیدہ لوگوں میں سے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے بعد اولاد اور بھائیوں سے، اور اسی ذریت سے جن سے پیغمبروں کی خانہ آبادی تھی۔ پس جو شخص کے ان کے علم و ہدایت کے ساتھ عمل کرتا ہے، ان کی مدد سے نعمت نجات پاتا ہے، اور جو شخص کے والیان امر خلاف الہی اور اہل استنباط علم الہی کو پیغمبروں کے غیر برگزیدہ رشتہ داروں میں سے قرار دیتا ہے، وہ حکم خداوند کی مخالفت کرتا ہے اور جاہلوں کو والیان امر خداوندی بناتا ہے اور ہدایت کے بغیر بیکار باتوں میں پڑتا ہے۔ اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ علم الہی کا استنباط کرنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وصیت و اطاعت خدا سے پھر گئے ہیں، انہوں نے فضل خدا اس مقام پر نہیں قرار دیا جس جگہ خدا نے قرار دیا ہے۔ بس وہ لوگ گمراہ ہیں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قیامت میں ان کے لیے کوئی حجت نہ ہوگی اور سوائے آل ابراہیمی کے کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عز و جل نے فرمایا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 54، بس حجت پیغمبروں کی اور ان کے گھر والوں کی قیامت کے دن تک ہے، کیونکہ کتاب خدا اس وصیت پر ناطق ہے۔ خدا نے خبر دی کہ یہ خلافت انبیاء کے بعد فرزندان انبیاء اور ان کے اہل بیت میں ہے، جن کو اللہ نے تمام لوگوں پر بلندی اور بزرگی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ سورہ نور آیت نمبر 36، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ مکانات پیغمبروں، رسولوں، حکماء اور ائمہ ہدیٰ کے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا سرا جس کو پکڑنے سے تم سے پہلے نجات پانے والوں نے نجات پائی ہے، اور اس سے وہ نجات پائے گا جو تمہارے بعد ائمہ کی مطابقت کرے گا۔ بے شک خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 85 تا 90، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہیں نیک بختوں میں، اور اسماعیل اور عیسیٰ کو اور یونس کو اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر یہ ان باتوں کو نہ مانے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ پس اسی نے ترجیح دی اور سرد کیا اس کے اہل بیت میں آبا اور بھائیوں اور ذریت کے، اور یہی کتاب میں قول عز و جل ہے۔ اگر امت کافر ہو جائے گی تو ہم نے تیرے اہل بیت کو اس ایمان کے ساتھ قرار دیا جس کے ساتھ تجھ کو آراستہ کر کے بھیجا ہے، اور تیرے اہل بیت کو تیرے بعد تیری امت میں راہ ہدایت کا مرکز اور تیرے بعد امر خلافت کا والی اور اپنے علم کا حامل قرار دیا ہے، جس کے ساتھ تجھ کو آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ پس اس سے کبھی انکار نہیں کریں گے اور وہ ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا جس کے ساتھ تجھے بھیجا ہے، اور تیرے اہل بیت کو تیرے بعد تیری امت میں راہ ہدایت کا مرکز اور تیرے بعد امر خلافت کا والی اور اپنے علم کا حامل قرار دیا ہے، جس میں قطعاً کوئی جھوٹ، کوئی گناہ، مکر و فریب اور ریاکاری نہیں ہے۔ پس واضح دلیل ہے اس بیان میں جو کچھ کہ خدا نے اس امت کے معاملے کے متعلق ان کے پیغمبروں کے بعد ظاہر فرمایا ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنے نبی کے اہل بیت کو طاہر بنایا ہے، اور ان کی محبت کو اہل بیت اور ان کی محبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، اور ان کے لیے ولایت و امامت جاری کی ہے، اور ان کو حضور کی امت میں آپ کے بعد اوصیاء و اولیاء اور امام بنایا ہے۔ پس اے گروہ مردم، عبرت حاصل کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی ولایت، اپنی اطاعت سے اپنی اطاعت، اپنے علم کا استنباط اور اپنی حجت برقرار دیا ہے، پس قبول کرو، اسے تمسک کرو تاکہ نجات پاؤں اور تمہارے لیے قیامت کے روز اس پر حجت ہو اور رستگاری حاصل کرو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے اور خدا کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں،
اور تمہاری ولایت خدا تک نہ پہنچے گی مگر انہی لوگوں کے ذریعے سے۔ پس جو شخص اس پر عمل کرے گا خدا پر لازم ہے کہ اس کا اکرام کرے اور اس پر عذاب نہ کرے، اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے گا خدا پر لازم ہے اس کو ذلیل و معذوب کرے۔ بعض نبیوں کی رسالت ایک گروہ کے لیے مخصوص تھی اور بعض کی رسالت عام تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کے تمام باشندوں کی طرف بھیجے گئے، ان کی نبوت اور رسالت عام تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مخصوص پیغمبری کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام سمود کی طرف جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھے اور دریا کے کنارے صرف 40 گھروں کی آبادی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدائن والوں پر مقرر ہوئے جو 40 گھر بھی پورے نہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری پہلے کوئی ربا والوں کے لیے تھی جو عراق کا ایک موضوع ہے۔ پھر اس جگہ سے ہجرت کی، البتہ یہ ہجرت جنگ و جدل کے لیے ہجرت نہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا، سورہ صافات آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ میری ہدایت کرے گا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بغیر جنگ کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت زمین کنعان کے لیے تھی، اور اس جگہ سے وہ مصر گئے اور وہیں عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کی میت کنعان میں لا کر دفن کی گئی، اور خواب جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستاروں، آفتاب و مہتاب نے ان کو سجدہ کیا، تو ابتدا میں آپ کی نبوت مصر والوں کے لیے تھی، اور آپ کے بعد 12 نفر اسباط ہوئے۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ان کی نبوت پہلے اس صحرا میں تھی جس میں اسرائیل سرگزشتہ پھرا کی ہے۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے پیغمبر ہوئے کہ جن میں سے بعض کا قصہ حضور اکرم کے لیے خدا نے بیان فرمایا ہے اور بعض کا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا، اور آپ کی نبوت بیت المقدس کے لیے تھی۔ آپ کے بعد 12 حواری ہوئے، اور آپ کے عزیزوں میں ہمیشہ پوشیدہ ایمان رہا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو تمام جن و انس کی طرف بھیجا، اور وہ آخری پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 12 وصی مقرر ہوئے۔ ہم نے بعض سے ملاقات کی، بعض گزر گئے اور بعض آئندہ ہوں گے۔ یہ ہے امر نبوت و رسالت، اور وہ نبی جو کہ بنو اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، خاص ہوں یا عام، ہر ایک کے وسیع ہوئے ہیں، اور سنت الہی جاری ہوئی ہے، اور اوصیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت اوصیاء عیسیٰ پر ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت مسیح کی سنت پر تھے۔ یہ ہے بیان پیغمبروں کے بعد اوصیاء کے بارے میں سنت الہی کا۔ نمبر 3، موسیٰ بن جعفر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے آدم کی روح قبض ہوئی، اس وقت سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا، تاکہ اس سے اللہ کی طرف ہدایت حاصل کی جا سکے۔ وہی بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ ہلاک ہوا، اور جو اس سے وابستہ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 4، ہم سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے بیان کیا کہ ان سے سعد بن عبداللہ نے، ان سے احمد بن حسن بن علی بن فضال نے، ان سے عمرو بن سعید مدائنی نے، ان سے مصدق بن صدقہ نے، ان سے عمار بن موسیٰ صاباتی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس روز سے زمین پیدا کی گئی ہے کبھی عالم و حجت خدا سے خالی نہیں رکھی گئی، جو امور حق کو زندہ کرتا ہے جس کو لوگ ضائع و برباد کرتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، سورہ توبہ آیت نمبر 32، اور چاہتے ہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، اور خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسندی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجت خدا خلائق سے پہلے ان کے ساتھ اور ان کے بعد بھی رہے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا نے زمین کو کسی عالم امام حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، اس لیے کہا کہ اگر مسلمان دین خدا میں کچھ زیادتی کریں تو ان کو حدود خدا بندی کی طرف پلٹا دے، اور اگر دین میں کمی کریں تو وہ ان کے لیے کامل کر دے۔
نمبر 7، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام نے ان سے ان کے آبا علیہ السلام سے نے بیان کیا کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر زمانے میں میرے اہل بیت میں سے ایک امام عادل ہوگا جو اس دین میں غالیوں کی تحریف اور اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویلوں کی نفی کرے گا۔ بے شک تمہارے ائمت تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، پس اپنے دین اور اپنی نمازوں میں ان کی پیروی کرو۔ نمبر 8، ہم سے ہمارے والد نے، ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے، ان سے محمد بن حسین بن اب خطاب نے، ان سے عبداللہ بن محمد حجال نے، ان سے حماد بن عثمان نے، ان سے ابی بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نساء، قول خدا سورہ نساء آیت نمبر 59، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد قیامت تک علی اور فاطمہ کی اولاد میں ہونے والے ائمہ ہیں۔ نمبر 9، مجھ سے میرے والد اور محمد بن حسن نے، ان سے عبداللہ بن جعفر حمری نے، ان سے احمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے فرمایا، اے احمد، کیا تم بھی ان معاملات میں شکوک و شبہات رکھتے ہو جن معاملات میں دوسرے لوگ شکوک رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، مولا، جو امور قرآن میں بیان ہو گئے ان میں کسی کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ اے احمد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا اور وہ حجت میں ہوں یا فرمایا میں حجت ہوں۔ نمبر 10، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح امر امامت میں میرے بارے میں شک کیا گیا، میرے آبا علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا گیا، پس اگر یہ امر امامت اس طرح ہے جس طرح تمہارا اعتقاد ہے تو پھر تو شک کا مقام ہے، اور اگر یہ امور پروردگار سے متصل ہے تو پھر شک کا کوئی مقام نہیں۔ نمبر 11، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ گمان کرتے ہو کہ امامت کا اختیار ہم کو ہے کہ ہم جس کو چاہیں یہ عہدہ عطا کریں، بلکہ خدا کی قسم امامت جناب رسول خدا کا ایک عہد ہے، مخصوص ایک کی طرف آخری امام تک۔ نمبر 12، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے، سنا کہ زمین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمین کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں ہوتی جو حق کو جانتا ہو، تاکہ جب لوگ دین میں زیادتی کریں تو وہ بتائے کہ یہ زیادتی ہے، اور جب کمی کریں تو وہ بتائے کہ یہ کمی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق و باطل میں فرق مشکل ہو جائے۔ عبدالحمید بن عواز عطائی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ حدیث ابو جعفر علیہ السلام سے سنی ہے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے۔ نمبر 13، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام اس امت کے عالم امام ہیں اور علم وراثت میں منتقل ہوتا ہے ہم میں سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اہل بیت میں سے اپنے علم کا وارث چھوڑ کے جاتا ہے۔ نمبر 14، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آیا اور پھر رخصت نہیں ہوا، یہ وراثت میں منتقل ہوا، اور علم آثار نبوت و رسالت سے منسوب ہر وہ شے جو اہل بیت سے مروی نہیں ہے باطل ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس امت کے عالم امام ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی عالم امام جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اپنے بعد اپنے علم کا وارث چھوڑتا ہے۔ نمبر 15، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کبھی ایسے عالم سے خالی نہیں ہوتی جو حرام و حلال کا علم نہ رکھتا ہو، لوگ اس کے محتاج ہوں اور وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے پوچھا، مولا، میں آپ پر فدا، وہ علم کہاں سے جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وراثت رسول اور علی سے۔